آگے پیچھے نا تھوڑا سا عامر بھائی وہی ذرا آپ بتا دیجیے گا یہاں کی ذرا ترچھے ہو جانا تھا سپیڈ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہاروں مدد کن یا معین الدین چشتی ہادی گمراہان دشت زلال در طریق خدا نصیر الدین یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بیریا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی ایک لمحے کی صحبت 100 سال کی خالص عبادت سے بہتر ہے، اور وہ جو چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ بیٹھے اسے چاہیے کہ اللہ کے دوستوں کی مجلس میں بیٹھا کرے۔ یہ اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں حاضری دینا یقیناً بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ہم اس وقت جس آستانے پر حاضر ہیں سلسلہ چشتیہ کا چراغ ان کو کہا جاتا ہے۔ نصیر الملت والدین جانشین محبوب الہی حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی کے آستانے پر اس وقت ہماری حاضری ہو رہی ہے، اور یہ جو پورا قافلہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خانقاہ نقشبندیہ ہے جاورہ شریف رتلام میں۔ اسی خانقاہ کے صاحب سجادہ جناب فضل حیدر نقشبندی صاحب ہیں، انہی کی سرپرستی میں یہ جو پورا قافلہ ہے عاشقوں کا، اولیاء اللہ سے محبت کرنے والوں کا، جاورہ شریف سے اور اندور سے حاضر ہے، اور ہمارے جو عامر بھائی ہیں یہ اسی بارگاہ کے خادم ہیں۔ سب سے پہلے تو ان تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ سلطان المشائخ زرین زربخش محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے جانشین ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے جانشین ہوئے قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، پھر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے جانشین ہوئے زہد الانبیاء شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے جانشین ہوئے حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری، جن سے سلسلہ چشتیہ صابریہ ساری دنیا میں پھیلا، اور پھر دوسرے سلطان المشائخ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں جن سے سلسلہ چشتیہ نظامیہ ساری دنیا میں پھیلا۔ بابا صاحب کے اور بھی بہت سارے خلفاء ہیں، تاریخ کی کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے بعد میں جو سلسلے کی مرکزی خلافت جو عطا ہوئی، حضرت محبوب الہی کے جو جانشین بنے، جو وراثتیں غریب نواز سے چلیں آگے بڑھی، رسول اللہ سے ہوتے ہوئے غریب نواز تک پہنچی، غریب نواز سے جو وراثتیں اور جو امانتیں منتقل ہوتے ہوتے آگے بڑھی ہیں، وہ تمام امانتیں سلطان المشائخ محبوب الہی نے حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی کو عطا فرمائی تھیں۔ تو حضرت محبوب الہی کے حقیقی جانشین حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی اودھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے جو آباء و اجداد تھے ہجرت کر کے لاہور کی طرف آئے، اور لاہور میں آپ کے دادا حضرت شیخ عبداللطیف تشریف لائے تھے۔ شیخ عبداللطیف کے بیٹے تھے حضرت شیخ یحییٰ۔ حضرت خواجہ نصیر الدین کے جو آباء و اجداد تھے وہ بزنس کیا کرتے تھے، کاروبار کیا کرتے تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ کتنی ایماندارانہ تجارت رہی ہوگی، کتنا حلال رزق رہا ہوگا کہ جس کو کھانے والا بچہ جو ہے اپنے زمانے کا اتنا بڑا ولی بنا جس کو دنیا جو ہے خواجہ نصیر الدین کے نام سے جانتی ہے۔ تو اگر بندہ حلال کمائی کرے تو اس کمائی کا جو اثر ہے، اس رزق کا جو اثر ہے وہ بچوں کی تربیت پر، ان کے دل دماغ پر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا اگزامپل ہے کہ حضرت خواجہ نصیر الدین کے جو والد محترم حضرت شیخ یحییٰ تھے وہ پشمینہ کی تجارت کیا کرتے تھے، لیکن ان کی ایماندارانہ تجارت کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے گھر میں خواجہ نصیر الدین جیسا ایک کامل بزرگ جو ہے پیدا فرمایا۔ حضرت خواجہ نصیر الدین کی پیدائش ہوئی تھی اودھ میں، پھر یہ اودھ میں وہاں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ بچپن میں ہی حضرت خواجہ نصیر الدین تقریباً 9 سے 11 سال کی عمر رہی ہوگی جب حضرت ہمارے یتیم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد میں آپ کی جو تعلیم و تربیت کی ذمہ داری تھی وہ آپ کے نانا اور تمام خانوادے کے لوگوں نے، والدہ محترمہ نے یہ ذمہ داری سنبھالی، اور پھر اس کے بعد میں روایتی علوم حاصل کر لیے۔ اور پھر اس زمانے کا رواج تھا کہ جب مدرسے کی تعلیم مکمل ہو جاتی تھی تو علم کے ذریعے جو ایگو آتا ہے، علم کے ذریعے گھمنڈ تکبر جو دل میں آ جاتا ہے، اس گھمنڈ اور تکبر کو، اس وائرس کو کلین کرنے کے لیے جو اینٹی وائرس ہوتا تھا وہ خانقاہیں ہوا کرتی تھیں۔ اور بزرگان دین کی یہ روایت تھی کہ تزکیے کے لیے جس طرح سے رسول اللہ تعلیم دیتے تھے اور تزکیہ کیا کرتے تھے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، رسول اللہ کا تعارف یہ ہے کہ قرآن میں اللہ پاک کی جو کتاب ہے اس کی تعلیم دیتے ہیں اور دلوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو یہ جو صوفیاء کرام ہیں، جس طرح سے ایمس میں جو ہے ظاہری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اسپتالوں میں ظاہری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، صوفیاء کے یہاں روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ تو اگر دل آپ کا بیمار ہو گیا ہے، اگر آپ کی روح بیمار ہو گئی ہے
تو اس کا جو علاج ہے وہ دنیا کی کسی میڈیکل فیسلٹی میں نہیں ہے. اس کا علاج خواجہ غریب نواز کے یہاں ہے, اس کا علاج قطب الدین بختیار کاکی کے یہاں ہے, اس کا علاج جو ہے حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی کے یہاں. تو اسی روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی نے الگ الگ اولیاء سے ملاقات کی, لیکن جس کا حصہ جہاں ہوتا ہے اللہ پاک اس کو وہیں پہنچا دیتا ہے. حضرت خواجہ نصیر الدین کو جو تربیت ملنی تھی وہ حضرت محبوب الہی کی بارگاہ سے ملنی تھی. حضرت خواجہ نصیر الدین سلطان المشائخ محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, لمبے زمانے تک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی خدمت کرتے رہے, اور حضرت محبوب الہی کے سپرویژن میں جو ہے آپ عبادتیں کرتے رہے, ریاضتیں کرتے رہے, مجاہدات کرتے رہے, اور پھر اتنے کمال کو پہنچ گئے کہ آپ کو روشن چراغ کہا جانے لگا. ہمارے عامر بھائی یہاں ہیں, روشن چراغ کیوں کہا جاتا ہے اس کی ذرا وجہ بھی ارشاد فرما دیں عامر بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روشنی چراغ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے آپ کو لقب دیا کیونکہ آپ نے پانی سے چراغ کو روشن کرا تھا, تو اس لیے آپ کو روشنی چراغ کہا, اور یہ بولا کہ آپ جہاں بھی جائیں گے وہ ایریا وہ جگہ آپ کے نام سے ہی جانی جائے گی. اور وہی تعلیمات, غریب نواز کی تعلیمات اور اپنے بزرگ کی تعلیمات لے کے چراغ دلی آئے, اور گنگا جمنا تہذیب کی سربستی, وہ جو ہم نے تہذیب دیکھی گنگا جمنا کی وہ ہم نے یہیں دیکھی ہے کہ اگر ہندو بھائی کے گھر میں شادی ہو رہی ہے تو پہلے وہ یہیں آئے گا گھوڑی پہ بیٹھ کر, اس کے بعد مندر جائے گا. کوئی بچہ بیمار ہو رہا ہے, کچھ بیمار ہو رہا ہے تو پہلے وہ درگاہ شریف آتا ہے, اس کے بعد ڈاکٹر کو دکھاتا ہے. ہولی ہو رہی ہے, دیوالی ہو رہی ہے, پہلے یہاں پہ لوگ آئیں گے, دیے جلائیں گے, پھر اس کے اپنی جو پوجا ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. تو تہذیب ہم نے یہیں دیکھی ماشاءاللہ الحمدللہ کہ پورے ایریا آپ کو ہی دل و جان سے محبت کرتا ہے. اور آپ کے پیر و مرشد محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء نے آپ کو دلی کا چراغ بنا دیا ماشاءاللہ. دلی کا کیا پوری دنیا کا چراغ ہیں آپ تو. الحمدللہ. تو چراغ دہلی آپ کو اسی لیے کہا جاتا ہے, جس طرح سے عامر بھائی نے بتایا کہ پانی سے چراغ روشن کر دیا. تو ہوا یہ تھا کہ جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی باولی بن رہی تھی, حضرت باولی بنا رہے تھے, اور ظاہر سی بات ہے کہ صوفیہ اپنے فائدے کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ اللہ کے بندوں کی سہایتا, ان کی سہولت کے لیے کام کرتے ہیں. اسی زمانے میں بادشاہ کا قلعہ بھی بن رہا تھا. بادشاہ تھا غیاث الدین تغلق جو اپنے آرام کے لیے, اپنی حکومت کے لیے قلعہ بنا رہا تھا, جبکہ محبوب الہی باولی بنا رہے تھے لوگوں کی سہایتا کے لیے. اب کیا ہوا کہ وہ مزدور جو غیاث الدین تغلق کے قلعے میں کام کرتے تھے وہی مزدور حضرت محبوب الہی کی باولی بھی بنا رہے تھے. اب ہوا یہ کہ وہ دن میں جا کے وہاں سوتے تھے, یعنی قلعہ بناتے ہوئے وہاں آرام کر لیتے تھے. تو بادشاہ نے پوچھا کہ جی یہ مزدور آرام کیوں کر رہے ہیں؟ تو کسی بتانے والے نے بتایا کہ یہ سارے کے سارے باولی بنانے کے لیے جاتے ہیں حضرت محبوب الہی کی. تو بادشاہ نے یہ تغلقی فرمان جاری کر دیا تھا. تغلقی فرمان وہیں سے نکلا. وہ تغلقی فرمان جاری کر دیا تھا کہ جی جب تک یہ قلعہ بن رہا ہے تب تک کوئی بھی عمارت دلی میں نہیں بنے گی. تو یہ اس سے پہلے نمک دینا, اناج دینا, پانی دینا وہ بھی بند کر دیا تھا. لیکن محبوب الہی کے اتنے چاہنے والے تھے, کوئی نمک لا رہے, کوئی سبزیاں لا رہے, کوئی چاول لا رہے, لنگر رکا ہی نہیں وہاں پہ ماشاءاللہ. تو لنگر کو بھی ٹارگیٹ کیا گیا تھا. وہ سیدھا مطلب یہ تھا کہ بھائی حکمراں ہم ہیں تو جنتا جناردن یہاں ہونی چاہیے, ہمارے دربار میں ہونا چاہیے. لیکن یہ محبوب الہی کے یہاں میلہ کیوں لگا رہتا ہے, یہ بھیڑ جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء کے یہاں کیوں ہے؟ تو اس وجہ سے کئی بادشاہ حسد کا شکار ہوئے, اور وہ مختلف طریقوں سے, جس طرح عامر بھائی نے بتایا کہ نمک بند کر دیا, یہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بند کر دیا کرتے تھے صرف اس وجہ سے کہ وہ لنگر بند ہو جائے. لیکن آپ دیکھیے کہ بادشاہ نے چاہا لنگر بند ہو جائے, لیکن اللہ رب العزت نے نظام الدین اولیاء کے دسترخوان میں اتنی برکتیں عطا فرمائیں. لنگر تب سے جاری تھا اور آج بھی جاری ہے, اور الحمدللہ قیامت تک نظام الدین کا لنگر جاری رہے گا. تو یہ بڑی کمال کی بات ہے نا کہ بادشاہ نے کچھ اور چاہا, لیکن وہ جو مالک الملک ذوالجلال والاکرام ہے وہ اپنے دوستوں سے کیسا پیار کرتا ہے. تو ہوا یہ کہ وہ بادشاہ نے کہہ دیا کہ جی کوئی عمارت نہیں بنے گی. لیکن محبوب الہی کو جب پتہ چلا کہ جی بادشاہ نے تیل کی سپلائی بند کروا دی تھی, ادھر ہی سے اونٹوں پہ لد کر کے تیل آتا تھا جو چراغوں میں جلتا تھا, تو وہ سپلائی بند کرا دی. اب کیا ہوا, بدستور کام جاری تھا, اب وہ سپلائی جب بند ہو گئی تو چراغ جلنا بند ہو گئے, رات میں کام ہوتا تھا. تو جب حضرت محبوب الہی کو یہ پتہ چلا, اور حضرت خواجہ نصیر الدین کی دیکھ ریکھ میں یہ باولی کی تعمیر چل رہی تھی, اب جب حضرت خواجہ نصیر الدین نے یہ بات اپنے پیر و مرشد محبوب الہی سے عرض کی تو حضرت محبوب الہی نے فوراً فرمایا. دیکھیے صوفیاء کرام بیماری بھی بتاتے ہیں اور علاج بھی بتاتے ہیں. جو چیزیں مطلب عقل کے پیمانے جہاں پر کام کرنا بند کر دیتے ہیں وہاں سے صوفیہ کی روحانیت کا آغاز ہوتا ہے. جہاں پر دنیا کے پیمانے کام کرنا بند کر دیتے ہیں وہاں سے بزرگوں کی اپنی کرامتوں اور تصرفات کا جو ہے آغاز ہوتا ہے. اب یہ ہوا کہ حضرت محبوب الہی نے خواجہ نصیر الدین کو فرمایا کہ آپ کا نام تو محمود ہے, تو فرمایا کہ ذرا جو پانی اس میں سے نکلا ہے باولی میں سے, اسی پانی کو چراغوں میں ڈال دو
اور وہ چراغوں میں جب پانی ڈالا اور اس کے بعد جب حضرت خواجہ نصیر الدین نے چراغوں کو روشن کیا تو پانی سے چراغ روشن ہو گئے تھے، اسی وجہ سے آپ کو روشن چراغ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت محبوب الہی کے حکم پر پانی سے چراغ روشن کرنے والے حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی ہیں۔ اچھا، ایک اور کمال کی بات یہ بھی آپ سنیے کہ اگر آپ مرید ہیں تو کبھی کبھی ہم پیروں کے معاملات میں، اگر کوئی کامل پیر ہے تو ہم ان کے معاملات میں اپنی عقل لڑاتے ہیں۔ حضرت خواجہ نصیر الدین سے جب محبوب الہی نے فرمایا پانی ڈالو اور چراغ روشن کرو، تو حضرت خواجہ نصیر الدین نے لاجک نہیں لگائی کہ جی پانی سے کیسے چراغ روشن ہو سکتے ہیں، پانی سے تو آگ بجھتی ہے۔ جیسے انہوں نے فرمایا ویسے ہی چراغ روشن کر دیا، کیونکہ خواجہ نصیر الدین یہ جانتے تھے کہ بھلے ہی تیل سے چراغ روشن ہو یا نہ ہو، لیکن اب محبوب الہی نے فرما دیا تو پانی سے چراغ ضرور روشن ہوں گے، اور پھر وہ پانی سے چراغ روشن ہوئے، اور اسی وجہ سے آپ کو روشن چراغ کہا جاتا ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ صوفیہ محبوب الہی سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے تھے، خواجہ نصیر الدین تشریف فرما تھے، ادب کے ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے، تو حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ نصیر الدین بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت خواجہ نصیر الدین عرض کرنے لگے کہ حضور یہ اولیاء بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی پیٹھ ہو جائے گی۔ تو حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ بھائی تم تو چراغ ہو اور چراغ کی پیٹھ نہیں ہوتی، یعنی چراغ کی روشنی جس طرح سے چاروں طرف ہوتی ہے۔ تو اس کے جب یہ فرمایا نا حضرت محبوب الہی نے، تو جس طرح حضرت خواجہ نصیر الدین آگے کا دیکھتے تھے اسی طرح سے پیچھے کا بھی دیکھتے تھے۔ یہ کمال حضرت خواجہ نصیر الدین کا، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ نصیر الدین بڑے عبادت گزار مجاہدات کرنے والے، تو ایک مرتبہ حضرت خواجہ نصیر الدین کے دل میں خیال پیدا ہوا، اچھا حضرت محبوب الہی کے جو سب سے زیادہ چہیتے اور قریبی تھے، جو ہر طرح کی بات کر لیا کرتے تھے، وہ حضرت خواجہ ابو الحسن امیر خسرو تھے۔ تو حضرت خواجہ نصیر الدین نے حضرت امیر خسرو سے کہا کہ خسرو ذرا حضرت سے عرض کرو، میں چاہتا ہوں کہ ذرا کسی جنگل میں جا کر کے عبادت کروں، یہاں مخلوق آتی ہے، لوگ آتے ہیں، تو عبادت میں وہ سرور نہیں بن پاتا، کیفیت نہیں بن پاتی، تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا کسی جنگل میں چلا جاؤں۔ تو حضرت امیر خسرو نے یہ فرمایا، عرض کیا اپنے منشد محبوب الہی سے کہ حضرت خواجہ نصیر الدین یہ چاہتے ہیں۔ تو حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ نصیر الدین ان سے کہو، خسرو ان سے کہو کہ انہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی مخلوق کے بیچ میں رہیں اور ان کے ستم جھیلیں، ان کی جفا جھیلیں، اللہ پاک اس کا بھی ان کو اجر عطا فرمائے۔ تو حضرت خواجہ نصیر الدین کو فرما دیا تھا محبوب الہی نے کہ دلی میں ہی رہنا ہے، قسم خدا کی دلی ادھر سے ادھر ہو گئی، اسی دلی میں دلی سلطنت کا ایک پورا کاریہ رہا، پھر مغلوں کی حکومت رہی، یہ بادشاہوں کی حکومتیں اڑتی رہیں، اجڑتی رہیں، بنتی رہیں، لیکن آپ دیکھو کہ جس کی حکومت آج ختم نہیں ہوئی ہے وہ حکومت ہے حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی کی۔ تو یہ جو آستانہ ہے، یہ جو بارگاہ ہے، اگر ہم اس کو اس طرح سے کہیں کہ یہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی کرامت کا نام ہے تو یہ بالکل حقیقی بات ہے۔ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی نے پھر ان تمام روایتوں کو جو ہے آگے بڑھایا۔ اچھا، ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاؤں، یہ تمام اہل ذوق لوگ موجود ہیں۔ خواجہ نصیر الدین خلیفہ کیسے بنے، جانشین کیسے بنے، تو اس میں تاریخ کی الگ الگ روایتوں میں الگ الگ واقعات ہیں۔ ایک مستند واقعہ یہ ہے کہ حضرت محبوب الہی نے حضرت امیر خسرو کو اور حضرت خواجہ نصیر الدین کو بھیجا، دو بزرگوں کے نام آتے ہیں، یا تو محمود بہار یا پھر حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی۔ تو حضرت محبوب الہی نے بھیجا کہ بھائی دونوں جاؤ۔ اب حضرت امیر خسرو کو حضرت محبوب الہی نے فرمایا تھا کہ وہاں جا رہے ہو، وہ قلندر ہیں، تھوڑا سا خیال رکھنا اس بات کا۔ اب امیر خسرو کا مزاج یہ تھا کہ وہ بادشاہوں کے یہاں جاتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہوں کے دربار کا اپنا ایک پروٹوکول ہوتا ہے اور وہاں کی اپنی ایک تہذیب، الگ سا کلچر ہوتا ہے۔ تو حضرت امیر خسرو بڑے اس مزاج کے تھے اور حضرت خواجہ نصیر الدین فقیرانہ مزاج کے تھے۔ اب کیا ہوا کہ یہ دونوں وہاں پہنچے حضرت بو علی شاہ قلندر کے یہاں، تو اس وقت میں وہ یا تو دودھ پی رہے تھے یا کھیر کھا رہے تھے۔ اب مونچھیں بڑی بڑی حضرت بو علی شاہ قلندر کی، اور وہ پھٹا پرانا لباس اور بال جو ہے وہ گرد آلود تھے۔ دونوں جب یہ پہنچے تو حضرت بو علی شاہ قلندر نے ان کی طرف وہ کھیر بڑھائی، امیر خسرو کی طرف، کہا خسرو یہ کھیر لے لو۔ تو امیر خسرو نے ہاتھ جوڑ لیے، کہا حضور معذرت۔ اب وہی کھیر جب حضرت خواجہ نصیر الدین کی طرف بو علی شاہ قلندر نے بڑھائی تو فوراً بڑھ کے حضرت خواجہ نصیر الدین نے وہ کھیر لے لی اور اس کو کھا لیا۔ تو اس وقت میں حضرت بو علی شاہ قلندر نے فرمایا تھا، نظام چاہے امیر کو، اللہ چاہے نصیر کو، کہ نظام چاہے امیر کو، اللہ چاہے نصیر کو۔ حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی اس طرح جو ہے وہ حضرت محبوب الہی کے جانشین بنے۔ پھر یہ سلسلہ جو ہے، آپ کے دونوں بھانجے ہیں یہاں پہ، حضرت خواجہ زین الدین اور ان کے برابر میں حضرت خواجہ کمال الدین علامہ۔ تو حضرت خواجہ زین الدین کی بھی اولادیں ہیں نا، حضرت خواجہ زین الدین کی اولادیں بھی ہیں، وہ سرحد کے اس پار ہیں، اور خواجہ کمال الدین علامہ کی درگاہ تو یہی ہیں، وہ حضرت خواجہ نصیر الدین کے بھانجے ہیں۔ تو حضرت خواجہ کمال الدین علامہ کے جو اولادیں ہیں وہ پاٹن میں ہیں، گجرات کا ایک شہر پاٹن ہے، تو پاٹن میں حضرت خواجہ کمال الدین علامہ کی اولادیں ہیں، اور پھر جو پاٹن میں بزرگان دین ہیں ان کی اولادیں ہیں
احمد آباد میں ہے، خانقاہ نصیریہ شاہی باغ احمد آباد میں آج بھی ہے، اور ان کی اولادیں آج بھی پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں تو یہ سلسلہ حضرت خواجہ نصیر الدین سے شہنشاہ دکن حضرت خواجہ سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز کو بھی پہنچا ہے۔ تو دکن کو جو شہنشاہ ملا ہے، جن کو سید محمد حسینی کہا جاتا ہے، جن کو بندہ نواز گیسو دراز کہا جاتا ہے، شہنشاہ دکن کہا جاتا ہے، اللہ نے بے پناہ برکت عطا فرمائی ہے ان کی اولاد میں بھی اور پھر اس سلسلے میں بھی۔ تو وہ جو شہنشاہ دکن بنا کر کے جس بارگاہ سے حضرت خواجہ سید محمد حسینی کو بھیجا گیا تھا، وہ بھی یہی بارگاہ ہے۔ تو یہ بڑے کمال کی بارگاہ ہے، میں تو جو ان کا حق ہے نا ہم لوگ بیان ہی نہیں کر سکتے، ان کا جو درجہ ہے ہمارے پاس میں وہ الفاظ نہیں ہے کہ ہم ان کو بیان کر سکیں۔ عامر بھائی ذرا وہ بھی دکھا دیتے نا، وہ جس تخت پر مجاہدات کرائے تھے حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کو حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی نے، تو وہ تخت بھی یہاں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے مزارات ہیں یہاں جو تاریخی ہیں۔ جی وہی مرید ہیں ماشاءاللہ۔ آئیے اندر آئیں آپ۔ یہ حضرت کا تخت مبارک ہے جس پہ آپ بیٹھ کے نماز عبادت وغیرہ پڑھتے تھے۔ یہ 700 سال پرانا تخت مبارک ہے، اس میں کوئی کیل کوئی فیویکول کسی چیز کا جوڑ نہیں ہے۔ اور اسی تخت پہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کو بٹھایا تھا، 40 دن کا چلہ کرایا اور ان کو بولا، ان کو نوازے کہ آپ جائیں دکن جائیں، آپ کو دکن دیا جاتا ہے، اور میں دعائیں دیتا ہوں کہ آپ ایک دن آپ دکن کے شہنشاہ کہلائیں گے۔ آج وہ شہنشاہ دکن ہے۔ اپنے پاس حضرت کے پاس پالکی تھی، اسی پالکی میں بٹھایا اور دکن کی طرف روانہ کر دیا۔ تو آج وہ ماشاءاللہ شہنشاہ دکن ہے، کالج یونیورسٹیز سب خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ ہیں ماشاءاللہ۔ ہر کے مرید سید گیسو دراز شد، واللہ خلاف نیست کے او عشق باشد۔ حضرت خواجہ بندہ نواز اپنے پیر و مرشد خواجہ نصیر الدین سے ایسا پیار کرتے تھے کہ حضرت خواجہ بندہ نواز پالکی اٹھائے ہوئے تھے، پیر و مرشد پالکی میں تشریف فرما تھے۔ ہوا یہ کہ حضرت کی جو زلفیں تھیں وہ دراز تھیں۔ اب وہ پیر و مرشد کا ادب کیا ہوتا ہے ذرا ہم سیکھیں۔ بندہ نواز کی جو زلفیں تھیں وہ پالکی میں الجھ گئیں، ایک پائے میں الجھ گئی۔ اب وہ الجھتی گئیں وہ درد بڑھتا گیا، لیکن پیر و مرشد کے اس سفر میں اور آرام میں خلل نہ پڑ جائے، حضرت خواجہ بندہ نواز درد برداشت کرتے رہے مگر اس کو ظاہر نہیں کیا۔ اب اس درد کا احساس جب حضرت خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی کو ہوا تو اگر کوئی اللہ کے نیک بندے کے لیے ذرا سی قربانی پیش کرے تو اللہ پاک اس کو بڑا نتیجہ اور انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ نصیر الدین نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ جو بھی بندہ نواز کا مرید ہو جائے گا، خدا کی قسم وہ خدا کا عاشق ہو جائے گا۔ یہ حضرت اب آپ دیکھیے کہ بندہ نواز کی اولادوں میں اللہ نے ایسی برکتیں عطا فرمائی ہیں، آپ دکن میں جدھر بھی جائیں گے یا تو بندہ نواز کے خلفاء ملیں گے یا پھر ان کی اولادوں کا سلسلہ ملے گا۔ تو یہ بڑے کمال کی بارگاہ ہے، حالانکہ لوگ کم جانتے ہیں، خواجہ نصیر الدین کا نام تو جانتے ہیں لیکن درگاہ کے بارے میں کم جانتے ہیں۔ یہاں کا میٹرو اور پورا جو لوکیشن ہے اور ایڈریس ہے ذرا بتا دیجیے گا عامر بھائی، کیسے لوگ آسان؟ اگر آپ جامع مسجد میں رکتے ہیں تو جامع مسجد پہ رکنے کے بعد یا تو آپ آٹو کریں یا اپنے ٹیکسی کریں، وہاں سے 14 کلومیٹر کا سفر ہے، اور یا محبوب الہی میں رکتے ہیں یا مہرولی شریف میں رکتے ہیں تو وہاں سے سیم ڈسٹینس ہے 6 کلومیٹر صرف۔ تو آسانی آٹو اور کیب میں ہی ہے، کیونکہ میٹرو ذرا دور پڑ جائے گا، چلنے میں ذرا پریشانی ہوئے گی اس وجہ سے۔ تو یہ ہمارے عامر بھائی نے ایڈریس تو بتا ہی دیا ہے۔ یہ حضرت خواجہ کمال الدین علامہ کی بارگاہ ہے جو حضرت کے بھانجے ہیں، خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی کے، اور وہ بھی ایک بھانجے ہیں۔ تو یہ دونوں بھانجے ہیں اور ان کی اولادیں دنیا کے مختلف حصوں میں پائی جاتی ہیں۔ اس سلسلے کے اگر کوئی بزرگ آپ کے شہر میں بھی ہوں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے خانقاہ نقشبندیہ جاورہ شریف کے صاحب سجادہ جناب فضل حیدر نقشبندی صاحب، یہ بھی جس خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں اس خانقاہ میں نقشبندی سلسلہ خصوصی طور سے پہنچا ہے، اس کے علاوہ چشتی صابری سلسلہ بھی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی کچھ ارشاد فرما دیں فضل میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ سلسلہ نقشبندیہ، لیکن اس سلسلے میں ہمیں مجدد صاحب کی نسبت سے بھی تمام سلاسل کے فیوز و برکات ہیں۔ بالخصوص جو جاورہ میں مدھیہ پردیش میں جو مزار ہے نقشبندی سلسلے کا، حضرت خواجہ حافظ غلام حیدر شاہ صاحب المعروف میاں حضور رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد فولاد خان صاحب کا نام تھا، اور وہ سلسلہ چشت میں بیت تھے، اور آپ بڑے باکمال بزرگ گزرے ہیں۔ اس دور میں نوابی ریاست ہوا کرتی تھی، نواب صاحب ہر چھٹی شریف کی ایک محفل رکھا کرتے تھے عرسوں کے موقع پر، تو جاورہ میں ہی گلشن آباد میں منعقد ہوا کرتی تھی۔ تو آپ کا جو وصال ہوا وہ آپ شہید سما ہیں، میاں حضور کو شہید صلات ہیں، اور جو آپ کے والد ہیں وہ شہید سما ہیں، جس میں ایک اشعار ہے کہ کہنے کو تو کہتے ہیں محبوب خدا ہو تم،
اور کھلتا نہیں یہ راز تم کون ہو اور کیا ہو، الا اللہ کر کے آپ سجدے میں گئے اور آپ وہیں سے آپ نے پردہ کر لیا۔ پھر دوبارہ شاعروں کو بلایا گیا، واحد ایسا جنازہ تھا جس کے آگے قوال یہ اشعار پڑھتے ہوئے جا رہے تھے کہ بھئی بزرگوں کو وجد آتا ہے وہ واپس لوٹ آئیں، لیکن اب وہ اللہ کی طرف رجوع ہو گئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سلسلہ چشت کی اور تمام سلاسل کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔ تو ہندوستان میں سلسلے چشتیہ میزبان ہیں اور تمام سلاسل کے صوفیہ مہمان مانے جاتے ہیں۔ تو نقشبندی ہوں، قادری ہوں، سہروردی ہوں، ہندوستان میں تمام سلسلوں کے بزرگان دین نے دین کی تبلیغ کی ہے، لیکن غریب نواز نے ہندوستان میں آ کر کے سلطان الہند ان کو رسول اللہ نے بنایا تھا، پھر اس سلسلے کا آغاز ہندوستان میں کیا گیا اور پھر یہ سلسلہ جو ہے حضرت خواجہ نصیر الدین سے ہوتے ہوئے بھی دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلا ہے۔ یہ جو کلیمی سلسلہ ہے حضرت خواجہ نصیر الدین کے بعد میں حضرت خواجہ شیخ کلیم اللہ بہت مشہور بزرگ ہوئے، شیخ کلیم اللہ کے پھر مرید اور خلیفہ ہوئے شیخ نظام الدین اورنگ آبادی، حضرت نظام الدین اورنگ آبادی کے بیٹے اور ان کے جانشین ہوئے حضرت مولانا محمد فخر الدین فخر جہاں چشتی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا آستانہ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے صحن میں ہے۔ اور اسی طرح سے پھر حضرت فخر پاک سے یہ سلسلہ بہت پھیلا ہوا ہے، سرحد کے اس پار حضرت خواجہ نور محمد مہاروی ہیں، اسی طرح سے حضرت مولانا ضیاء الدین جے پوری ہیں، اور سب سے اہم نام حضرت شاہ نیاز احمد بے نیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ تو یہ سلسلہ اس طرح سے پھیلا ہوا ہے، میری معلومات ظاہر ہے اتنی زیادہ نہیں ہے، یہ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے قابل اور اہم لوگ ہیں، اسکالرز ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ سلسلوں کے بارے میں اگر آپ کو بھی معلومات ہو، سلسلہ چشتیہ کے بارے میں، حضرت خواجہ نصیر الدین کے بارے میں، اس سلسلے کے مزید بزرگوں کے بارے میں اگر آپ کو معلومات ہے تو کمنٹ باکس میں اپنی تحقیقی معلومات ضرور ساجھا کریے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اولیاء اللہ کی تاریخ پہنچے اور بزرگوں کا فیض پہنچے۔ یہ ہمارے دانش بھائی ہیں جو خادم ہیں درگاہ خواجہ نصیر الدین کے۔ دانش بھائی کوئی ایک سندیش بزرگوں کی بارگاہ سے، کیونکہ یہ ایسی بارگاہ ہے محبت کی بارگاہ۔ مختار بھائی سب بتا ہی دیا، بھائی نے بتا دیا، اب کیا بتاؤں اور جیسے کہ عرس کا بتا دیجیے۔ حضرت کا تو جو معاملہ ہے، جیسے آپ بھائی نے بتایا، مختار بھائی نے بتایا، سکون کا معاملہ ہے، اور آپ زیادہ تر آپ نے عبادت الہی میں گزرے وقت، آپ کا 5 وقت نماز اور باقی جو بھی ہے صوفیوں کا عرس کا جو ہے وہ سرکار کا جو عرس آتا ہے 17 رمضان المبارک کو آتا ہے، جو آپ کا وصال ہوا تھا 17 رمضان، اور رمضان شریف میں آپ کا عرس آتا ہے 17 اور 18، اور اس ٹائم ماشاءاللہ زیادہ پبلک بھی رہتی ہے ہر جگہ کے، دلی سے احمد آباد، گجرات، کلکتہ، حیدرآباد، بامبے، اور خدام حضرات بھی آتے ہیں غریب نواز سے، ہر جگہ سے آتے ہیں، اور ماشاءاللہ جو عرس کا ہے وہ 17 رمضان کو آتا ہے سرکار کا، اور ماشاءاللہ اسی دن زیادہ پبلک رہتی ہے۔ اور باقی جو جیسے مختار بھائی نے بتایا کہ یہاں سکون کا زیادہ معاملہ ہے تو سکون ہی رہتا ہے، 12 مہینے سکون رہتا ہے۔ جو پبلک کا ہے وہ ایک ہی دن پبلک رہتی ہے، اور رنگ کول بھی جو ہے ایک ہی دن ہوتا ہے اس دن، کیونکہ کیا تھا، آپ پیر کی محفل میں جاتے ضرور تھے پر اٹھ کے آ جاتے تھے ادب کی وجہ سے۔ تو حضرت نظام الدین کے جو مرید تھے انہوں نے کہا کہ سرکار نصیر الدین روشن چراغ دلی اٹھ کے آ جاتے، باقی سب مرید رہتے ہیں آپ کے، تو آپ نے بلایا، آپ نے پوچھا کہ بھئی نصیر الدین روشن چراغ دلی کیا بات ہے، آپ محفل میں نہیں بیٹھتے؟ تو کہا سرکار آپ کو تو معلوم ہے آپ کا ادب پیر کا بہت ادب کر دیتا، ادب کے مارے اٹھ کے آ جاتے تھے۔ تو کہہ رہے سال میں ایک بار تو بیٹھا کریے، جو سال میں ایک بار جو محفل ہوتی ہے وہ سرکار کے عرس شریف میں ہوتی ہے، کیونکہ چشتی سلسلے کی رسم میں جب تک محفل نہیں ہوگی تو عرس محفل سبا نہیں ہوگا تو مکمل نہیں ہوگا۔ جو یہ بتایا چھوٹا سا، اور باقی مختار بھائی آتے ہیں عرس پہ، باقی بتائیں گے آپ۔ جی، تو عرس میں بہت سارے لوگ شرکت کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی۔ اب چونکہ یہ جو حضرت خواجہ نصیر الدین کا آستانہ جہاں پر ہے، یہ جگہ چراغ دلی کے ہی نام سے مشہور ہے، حضرت خواجہ نصیر الدین کے نام سے ہی، اور پھر یہ ہے کہ آس پاس میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی بڑی آبادی ہے، اور خاص بات یہ ہے کہ ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں وہ جو اپنی رسمیں شروع کرتے ہیں، اپنے تہوار وغیرہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو اس کا آغاز یہیں سے وہ کرتے ہیں۔ اتنا پیار کرتے ہیں حضرت خواجہ نصیر الدین سے، اتنی محبت کرتے ہیں، چونکہ جس طرح سے اللہ رب العالمین نے بارش ابھی ہلکی ہلکی ہو رہی ہے تو بارش دھرم اور جاتی نہیں دیکھتی، اسی طرح سے جو صوفیہ کا فیض ہے وہ بھی مذہب، رنگ اور نسل نہیں دیکھتا، مسلمان کو بھی ملتا ہے اور غیر مسلم کو بھی ملتا ہے۔ اسی وجہ سے بادشاہوں کی قبروں کے نام و نشان مٹ گئے، صوفیہ کے آستانے اب بھی سلامت ہیں، قیامت تک ان کے فیض کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو بزرگوں کا فیضان عطا فرمائے۔